أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شرک کی برائی کیا ہے۔ کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونے سے اس چیز کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب فضیلت کسی چیز کی معلوم ہو، اس کی اہمیت انسان کی زندگی میں اور اہتمام اس کی زندگی میں آتا ہے۔ نمبر 1، ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے، ورنہ آدمی ہلاک ہوگا۔ آپ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ امن کا وعدہ انہی کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس میں شرک کو ملنے دیں۔ 2، اسی طرح سے انہی کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ اگر آدمی اپنے ایمان کو شرک سے نہ بچائیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے؟ تو شرک کرنے والا گمراہ ہے اور توحید کا اہتمام کرنے والا ہدایت پر ہے۔ تو شرک سے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ عرب کے لوگوں کے بارے میں، خاص طور سے قریش کے اور مکہ والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے، نجات کے لیے توحید والا ایمان ضروری ہے۔ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیا مشرکین نہیں مانتے تھے؟ کیا یہود نہیں مانتے تھے؟ کیا نصارہ نہیں مانتے تھے؟ نصارہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا۔ یہ شرک ہوا اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں۔ اب یہ مشرک ہو گئے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے اللہ والوں کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے سے کیا فائدہ ہوا؟ صرف اللہ کے وجود کو مان لینا، اللہ کو معبود مان لینا، اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس ایمان میں توحید نہ ہو۔ اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جب تک کہ توحید نہ ہو، اللہ ہی کے لیے ربوبیت اور الوہیت کو خاص نہ کیا جائے، اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد، یکتا، یونیک نہ مانا جائے، تب تک کہ آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں، صرف مان لینا کافی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی ایک انسان مشرک ہو سکتا ہے۔ تو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے، ایسے ایمان میں ہے جو شرک سے پاک ہو، توحید والا ہو۔ آپ یاد رکھیں گے اس کو، نجات صرف ایمان میں نہیں ہے، ایسے ایمان میں ہے جو توحید والا ہو اور شرک سے پاک ہو۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو ایمان کو ظلم سے بچانا، شرک سے بچانا ضروری ہے۔ جب شرک ایمان میں مکس ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی جب شرک بھی کرتا ہے تو وہ شرک اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے پانی کی مثال دی، موٹی موٹی مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال بعض علماء نے دی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وضو نے کیا
اور وضو کے بعد میں اس نے پیشاب کر لیا، استنجا کے لیے وہ گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی نے ایک دم کامل وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ استنجا کے لیے گیا، واش روم میں گیا، قضاء حاجت کے بعد باہر آ کر سیدھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے کہا کہ آپ وضو نہیں ہے آپ کا، آدمی کہے کہ میں تو وضو کیا ہوں، میں وضو کیا ہوں، میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں، کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے کہا جائے گا ہاں آپ نے وضو کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایسا کام کیا جس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے انسان ایمان لانے کے بعد اگر شرک کرے، وہ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا۔ انہی لوگوں کے لیے امن کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، گمراہی سے محفوظ ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے بچانا واجب ہے، لازم ہے، آپشنل نہیں ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تہجد کی طرح نہیں ہے، یہ پڑھے تو اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، نہیں، یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں۔ نمبر 2، توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی، جتنے بھی رسول آئیں ہر ایک کی دعوت میں مرکزی دعوت، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کہی، بہت ساری باتیں رسولوں کی دعوت کا حصہ تھیں، لیکن ان لوگوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت، کامن دعوت اور سینٹرل دعوت ان کی کیا تھی؟ توحید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس پیغام کو بذریعہ وحی ہم نے ضرور بھیجا۔ کیا پیغام تھا وہ؟ اللہ نے فرمایا انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ سارے نبیوں کی طرف یہ پیغام تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کس کی کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ سارے رسولوں کی طرف یہ پیغام تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسولوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت توحید تھی۔ جب اتنے رسول اللہ نے بھیجے اور ہر رسول نے یہ دعوت دی، تو معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی، تبھی تو سب کو یہ دعوت دی گئی، اور سب کی ضرورت تھی، تبھی تو سب کو پیغام، ہر امت کو پیغام دیا گیا۔ تو کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں تھی جس کی ضرورت، جس کی اہم ترین ضرورت، بنیادی ضرورت توحید نہ ہو۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اب دیکھیے احکام الگ الگ تھے۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا جنگوں کے بعد حرام تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں بعض احکام تھے، اس امت میں احکام تبدیل ہو گئے۔ تو بعض احکام تبدیل ہوئے، توحید کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ توحید کبھی آپشنل نہیں رہی کہ پچھلوں میں تھا اس امت میں نہیں، یا پچھلوں میں وہ چیز نہیں تھی اس امت میں ہے، ایسا نہیں ہے، سب کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ساری امتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی یاد ساری عبادات کا اصل مقصود اور حاصل ہے۔ اسی لیے کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ منافقین کی نماز کیسی ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ معلوم ہوا کہ نماز، ساری عبادات میں افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔
اور نماز کا بھی معظم حصہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. نماز کا بھی بڑا حصہ، اصل حصہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اگر نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو منافق کی نماز ہے وہ. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم ہے، اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے. ذکر میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے اذکار میں، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. جو بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبود بننے لائق نہیں، سچے معبود نہیں. سچا معبود اگر کوئی ہے جس کو معبود بننے کا حق ہے، معبود کہلانے کا حق ہے، حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ ہے. باقی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ حقیقی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے. تو سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر جس سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ کون سی صفت اللہ کی ہے؟ معبود، معبود برحق. اس اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا سب سے افضل ذکر ہے. معلوم ہے کہ اللہ کو پہچاننا، حقیقی طور پر پہچاننا یہ ہے کہ اس کو اپنا حقیقی معبود مانے آدمی، اور اس طور پر اللہ کو یاد کرے. یہ سب سے افضل ذکر ہے. اس کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر 4، توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توحید ضروری ہے. گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے بھی تب بھی نکلنے کے لیے اس کے پاس توحید ہونا چاہیے. توحید نہیں، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. توحید ہے، گناہ بھی ہیں، گناہ کی وجہ سے گیا بھی، توحید کی وجہ سے باہر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار. بعض اہل توحید جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. تو کیا ہوگا؟ فیخرجون، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. کس وجہ سے نکالے جائیں گے؟ ان کی توحید کی وجہ سے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر توحید والا جہنم میں چلا بھی جائیں تو توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ مشرکین، کفر کرنے والے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ایک وقت آئے گا وہ تمنا کرے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ابن ابی عاصم کی ایک روایت ہے حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں، السنہ میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے ایمان والوں سے، توحید والوں سے ان کو تانا دیں گے جہنم میں. کہیں گے تمہارے لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوا تم کو؟ ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ گئے، توحید والے تھے تم بھی جہنم میں آ گئے. تانا دیں گے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا. میرے توحید والے بندے ان کو تانا دے رہے توحید کی وجہ سے. گویا کہ یہ نہ صرف ان کی تحقیر ہے بلکہ توحید کی بھی تحقیر ہے. کیا کام ہے یہ توحید؟ یعنی توحید کام نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کے استعانہ دینے کی وجہ سے ان نیک ایمان والے بندوں کو جو کہ گناہ گار تھے ان کو جہنم سے نکال دے گا. سارے توحید والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. اب جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ توحید کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے، کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی یہ کلمہ ہوتا کہ آج ہم جہنم سے نکالے جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس وہ کلمہ نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل توحید کو ان کی توحید کی بنیاد پر جہنم سے نکالا جائے گا. لہٰذا یہ بہت اہم کلمہ ہے اور یہ بہت اہم عقیدہ ہے. اسی طرح سے توحید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ
سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو سارے لوگوں کے درمیان میں ان کے سامنے لائے گا. فَيَنشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا اس کے لیے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے. کتنے؟ 99 گناہوں کے دفتر. اتنے گناہ، کتنا پاپی ہوگا وہ، اس کے سارے گناہوں کے دفتر پھیلائے جائیں گے. کل سجل مثل مد البصر ہر دفتر اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے. ثم یقول پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں اس میں سے کوئی گناہ ہے جس کا تو انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، تیرے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں، تو اگر تیرا کچھ کہنا ہے ایسا. اظلمک کتبتی الحافظون ہمارے جو گناہوں کے اعمال کے لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا، اتنا سب لکھ دیا اور تو نے کیا نہ ہو؟ وہ کہے گا فیقول لا یا رب کہے گا نہیں میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فیقول افلک عذر او حسنۃ تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اپنے ڈیفنس میں، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے اپنے بچاؤ کے لیے ان گناہوں کے مقابلے میں؟ فیقول لا یا رب پھر دوسرا جواب بھی کیا دے گا؟ نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے. فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ فانہ لا ظلم علیک اليوم اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایک کاغذ کی پرچی بطاقہ نکالا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس پہ شہادتین کا اقرار ہوگا. فیقول احضر وزنک کہا جائے گا وزن جہاں ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جا، تیرا وزن کیا جائے گا نیکی کا، اس نیکی کا اور گناہوں کا تولا جائے گا. فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات کہا گیا میرے رب ایک پرچی اتنے سارے گناہ ہیں ان کے مقابلے میں ایک پرچی کیا کام آئے گی، اس سے میرا کیا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ فیقول انک لا تظلم اللہ تعالیٰ کہے نہیں آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اتنے گناہ ہیں لیکن اتنے گناہوں کے بالمقابل تیری ایک نیکی نظر انداز کر دی جائے. اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو لے گا تیرے گناہ ایک پرڑے میں اور دوسرے میں یہ ایک نیکی صحیح لیکن اس کو تولا جائے گا. قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر اس کو تولا جائے گا ایک پرڑے میں سارے گناہ سارے دفتر اور ایک میں وہ ایک پرچی جس پر شہادتین کا اقرار ہے. فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ گناہوں کے سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیء اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ اقرار اتنا پاورفل ہو جیسے اس کا تھا. کہ آدمی مثلا زندگی بھر گناہ کے آخری وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، آخری وقت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سارا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آدمی کلمہ پڑھ لیا ایک دم پاور کے ساتھ میں یقین کے ساتھ اور بندگی کے سارے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ. اب وہ نیکی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے. کوئی آدمی نہیں سمجھے کہ پڑھ لیا اب دیکھو اس کا ہوتا تو میرا کیوں نہیں ہوگا ایسا، گناہ کا پاسپورٹ مل گیا اب نہیں. اس سے پہلی حدیث کیا تھی؟ وہ بھی یاد رکھیے بعض اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جہنم. یہ نہیں گیا کیوں؟ علماء نے کہا کہ اس کا اقرار اتنا پاورفل تھا. تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ تھے لیکن اس کا اقرار ایک دم زبردست تھا، آخری وقت میں کچھ نہیں کر سکا، مضبوط اقرار کر کے گیا
تو ویسا اقرار اگر ہو تو آدمی نجات پائے گا، تو سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی توحید اس کے کام آئی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید آخرت میں گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو سکتی ہے اگر توحید ہو، اگر توحید مضبوط ہو، تو یہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔